BLA نے 15 کارروائیوں میں پاکستانی فوج کے 26 اہلکار مار ڈالے ہیں۔ یہ اپڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیوں، بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن اچھی ہوتی جا رہی ہے، یہ کہنا ہے بلوچی آزاد پسندوں کا۔ لازمی طور پر پاکستان والے تو یہ یعنی پنجابی یہ کہتے ہیں کہ دن بدن بلوچستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بلوچ قوم کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حالات بہت اچھے ہیں، جہاں روزانہ کی بنیاد پہ پاکستانی فوج کے خلاف آزادی کی جنگ جاری ہے۔ اس وقت میرے پاس جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان کی رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے 1 جون سے 10 جون کے دوران مختلف علاقوں میں 15 کارروائیاں سر انجام دی ہیں، جن میں پاکستانی فوج پر IED حملوں میں براہ راست مسلح حملے شامل ہیں، جبکہ سرمچاروں نے 3 پولیس تھانوں اور چوکیوں پر بھی کنٹرول حاصل کرنے سمیت جھڑپوں میں پاکستانی فوج کی گاڑیاں اور اسلحہ اپنی تحویل میں لیا۔ ان حملوں میں قابض فوج کے 26 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ 1 جون کو مستونگ کرتگاپ میں سرمچاروں نے قابض فوج کے پوسٹ کو مارٹر گولے فائر کر کے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 3 فوجی ہلاک اور مزید 4 فوجی زخمی ہوئے۔ اسی روز گردگاپ میں پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں 3 سرمچار بھی شہید ہوئے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ 3 جون کو نوشکی احمد وال میں پھاٹک کے مقام پر پاکستانی فوج کے قافلے کو گھات لگا کر حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں پاکستانی فوج کے کم سے کم 2 فوجی ہلاک اور کئی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسی روز کلات کے علاقے منگچر میں ایک IED حملے میں پاکستانی فوج کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 1 فوجی کو ہلاک اور 2 کو زخمی کیا گیا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج نے پنجگور چیدگی کے علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کی، جہاں طویل جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ ان جھڑپوں میں پاکستانی فوج کے کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ ایک ہیلی کاپٹر کو بھی سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر نقصان پہنچایا۔ ان جھڑپوں میں BLA کے 3 جانباز بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ زامران وکائی میں کرپاسی کے مقام پر پاکستانی فوج کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED سے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 3 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ اسی روز تگران میں کلگ کے مقام پر پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو سرمچاروں نے IED سے نشانہ بنایا، جس میں 1 فوجی موقع پر ہلاک ہو گیا۔ 6 جون کو کلات اسکالکو میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کو اس وقت حملے کا نشانہ بنایا جب وہ علاقے میں جارحیت کی غرض سے پیدل پیش قدمی کر رہے تھے۔ حملے میں 3 فوجی موقع پر ہلاک، جبکہ کئی زخمی ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد پاکستانی فوج نے بختر بند گاڑیوں میں علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کی، جس پر سرمچاروں نے ایک دفعہ پھر مختلف سمت سے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے مزید 4 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے، جبکہ سرمچار پاکستانی فوج کی ایک بختر بند گاڑی اور فوجی ساز و سامان اپنی تحویل میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے عام آبادیوں پر غصے میں گن شپ ہیلی کاپٹروں سے شیلنگ کی اور مارٹر گولے فائر کیے۔ ان جھڑپوں میں BLA کے ایک سرمچار سنگت کاکا ظہیر شہید ہو گئے۔
ترجمان نے بتایا کہ اسی روز زمران کے علاقے جابشان میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو IED حملے میں نشانہ بنایا، جس میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ اس کے علاوہ خزدار کے علاقے زہری بلبل میں پاکستانی فوج کو اس وقت حملوں کا نشانہ بنایا گیا جب وہ ٹینک، بختربند گاڑیاں اور دیگر گاڑیوں کے ساتھ علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے۔ 10 گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس جھڑپوں میں پاکستانی فوج کے 4 سے زائد اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ ترجمان نے کہا کہ تربت کلاتک میں بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ افسر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ارسلان حلیم کو اس وقت ان کے 3 دیگر اہلکاروں کے ہمراہ حملے کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا جب وہ ناصر آباد میں پاکستانی فوج کے کیمپ سے 3 گاڑیوں کے قافلے میں نکلے۔ یہ جو MI کا افسر ہے بھیس بدل کر ڈیتھ اسکواڈ کی سیکیورٹی میں نقل و حرکت کر رہا تھا، جس پر BLA کے انٹیلیجنس زراب کی نظر تھی۔ سرمچاروں نے زراب کی مستند اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے اس گاڑی میں سوار اہلکاروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور موقع پر ہلاک کر دیا۔ 7 جون کو کیچ کے علاقے گورکوپ کلگ میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو نشانہ بنایا اور نقصانات سے دوچار کیا۔ 8 جون نوشکی، احمد وال اور پھاٹک کے مقام پر سرمچاروں نے پاکستانی فوجی اہلکاروں کو لے جانے والی بسوں کے قافلے کو نشانہ بنایا اور ایک بس براہ راست حملے کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ 9 جون تربت شہر میں بلوچ لبریشن آرمی کی اسپیشل ٹیکنیکل آپریشن اسکواڈ کے سرمچاروں نے ایک پیچیدہ اور منظم حملے میں قابض پاکستانی فوج کی چوکی کے دروازے پر ایک مقناطیسی بم نصب کر کے تباہ کر دیا۔ چوکی میں 4 اہلکار موجود تھے۔ دکی نرہن پولیس تھانے کو BLA کے سرمچاروں نے ایک منظم حملے میں نشانہ بنانے کے بعد اس کا کنٹرول حاصل کیا۔ اس دوران ایک اہلکار نے مورچہ زن ہو کر سرمچاروں پر حملہ کیا، جس کو سرمچاروں نے جوابی حملے میں ہلاک کر دیا۔ سرمچاروں نے تھانے کو مکمل کنٹرول میں لینے کے بعد وہاں موجود اسلحہ اور دیگر فوجی ساز و سامان اپنی تحویل میں لیا، جبکہ پولیس اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح 10 جون کو BLA کے سرمچاروں نے پشین کے علاقے دینار میں پولیس تھانہ سلطان اور قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان دولنگی میں گیلو پولیس چوکی کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ وہاں موجود اہلکاروں کو حراست میں لینے کے بعد 15 مختلف ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان کے ساتھ گاڑیوں کو اپنی تحویل میں لیا۔ سرمچاروں نے پولیس تھانہ کو آگ لگا دی اور بڑے جو حصے ہیں ان کو بلڈوز کر دیا، جبکہ چوکی کو بارودی مواد نصب کر کے تباہ کر دیا۔ آخر میں ترجمان BLA نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر جون کے اس پہلے عشرے میں کی جانے والی یہ منظم اور کثیر الجہتی کارروائیاں BLA کی بڑھتی ہوئی آپریشنل رسائی، انٹیلیجنس ونگ زراب کی غیر معمولی کارکردگی اور زمینی کنٹرول قائم کرنے کی صلاحیت کا بین ثبوت ہیں۔ ان حملوں کے دوران پاکستانی قوتوں کو پہنچنے والا بھاری جانی و مالی نقصان، اعلیٰ فوجی افسران کی ہلاکت اور ریاستی تنصیبات پر کنٹرول حاصل کرنا واضح کرتا ہے کہ بلوچ مزاحمتی قوت اب حریف کے عسکری پھیلاؤ کو روکنے اور اس پر اپنی تجزیاتی برتری ثابت کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے BLA کے جو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور 15 دن کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 26 فوجی ہلاک کیے گئے ہیں پاکستان کے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ BLA کی ہیں، یہ BLF بھی کر رہی ہے، ریپبلکن گارڈ بھی کر رہے ہیں، بلوچستان نیشنلسٹ آرمی بھی کر رہی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو رنگ روڈ ہے پشاور، اس تک
جو اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے جو مجاہد ہیں وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے مجھے ثبوت ملے تاکہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، جس کو پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ایک جینوسائیڈ کسی شکل ہے، قتل عام ہو رہا ہے، کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ راولا کوٹ میں 200 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ اب سو کالڈ آزاد کشمیر میں بھی لاشیں گرائی جا رہی ہیں، اور بالکل بلوچستان کی طرح یہاں کے حالات بن رہے ہیں جہاں پہ فوج لاشیں نہیں دے رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم لاش اس وقت دیں گے جب تم یہ لکھ کے دو کہ تمہارا بیٹا دہشت گرد تھا، یا جو انہوں نے لکھا ہے بیان اس پر وہ دستخط نہ کریں۔ وہ لاش ہی نہیں دے رہے، دفنا کہہ رہے ہیں ہم نے امانت کر کے دفنا دی ہے۔ کہاں بھی دفنائی ہے وہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ دفنا دیا ہم نے، وقت آنے پہ بتائیں گے۔ یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ناظرین، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ نسل ابھی زندہ نہیں ہے، وہ گزر گئی ہے نسل ہم سے پہلے والی، جس نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی اس وقت پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کے۔ ہمیں تو ظاہر ہے کہ یہی بتایا جاتا ہے کہ بلوچ اور پشتون اور کشمیری اور سندھی جو ہیں یہ بڑے خوش ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے پاکستان ٹوٹ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہو رہے ہیں۔ بہرحال اپنا اپنا موقف ہے، اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے۔ امید ہے آج کی اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بلوچستان کو آپ کور نہیں کر رہے پچھلے کچھ دنوں سے۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، اور آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں گے، 500 ممبر کم از کم تو بنے نا اس چینل پہ آپ لوگ، تو آپ ممبر شپ جب تک نہیں لیں گے میرے وسائل جو ہے وہ وسیع نہیں ہو سکتے، اور وسائل وسیع نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا کہ کہیں اور پہ کچھ ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو مجھے ادھر اس طرف بھاگنا پڑے گا، اور پھر اس طرف جو ہے یہ توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو 3-4 دن سے ہم پی او جے کے کو کور کر رہے تھے، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کو، تو اس لیے تھوڑا سا ہو گیا، لیکن کوشش یہی رہتی ہے ہماری کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کو باخبر رکھا جائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔